سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے وزراء کو بولا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو کون ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا؟ سلطان محمود غزنوی کی جو ہے وہ رایا میں سے ایک بندہ اٹھا تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے 6 ماہ کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ آپ اٹھائیں گے، کیونکہ میں نے کچھ وظائف پڑھنے ہیں تو اس میں جو ہے وہ میں آپ کا ہی کام کروں گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی میں تیرا 6 ماہ کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ 6 ماہ گزرے، سلطان محمود غزنوی نے بلایا کہ وہ بندہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے 6 ماہ اور چاہیے، کیونکہ کچھ وظائف جو ہے وہ الٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے 6 ماہ اور چاہیے، لیکن میں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا دوں گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو 6 ماہ اور دیا، آپ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ 6 ماہ پھر گزرے، پھر وہ بندہ دربار لگا، وہ بندہ حاضر ہوا تو اس بندے نے حقیقت بتائی کہ جی میں کوئی وظائف نہیں پڑھتا رہا، بھوک جو ہے وہ میرے اندر مچی ہوئی تھی، میں کچھ کام کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ سلطان محمود غزنوی کو جو ہے وہ غصہ آیا تو اس نے اپنے وزراء کو بولا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ان میں سے پہلے وزیر نے یہ جواب دیا کہ اس کی جو ہے نا وہ گردن کاٹ دی جائے۔ تو اسی محفل میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس وزیر نے بالکل ٹھیک کیا، بادشاہ سلامت اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دی جائے۔ اس کے بعد دوسرے وزیر نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ بھوکے ننگے کتوں کے آگے چھوڑ دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو عبرت بنائیں اور دیکھیں کہ بادشاہ کے ساتھ کسی نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس بزرگ نے پھر یہی کہا کہ بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ پھر بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا جو تھا نا ایک بڑا ہی دل عزیز جو تھا ایاز، اس نے کہا کہ اے ایاز کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری تو رائے یہی ہے کہ آپ کی جو ہے اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی جو ہے وہ شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور اللہ نے آپ کو بہت خزانہ دیا، اور نہ ہی آپ کا جو ہے وہ 1 سال خرچہ اٹھانے سے نا آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے، تو لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس بزرگ نے نا پھر فرمایا کہ ایاز نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آپ بزرگ جب اس نے بات کی تو تم نے کہا اس نے بھی ٹھیک کی، اس نے بھی ٹھیک کی، تو اس تینوں کس طرح سے بات ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ تو اس نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت پہلی بات یہ کہ جس نے کہا تھا نا کہ اس کو کتوں کے آگے چھوڑ دیا جائے، اس کے جو آباء و اجداد تھے نا وہ بادشاہ کے کتے نہلایا کرتے تھے، اس لیے اس نے کتوں کی بات کی ہے۔ تو دوسرے شخص جس نے کہا تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کے آباء و اجداد جو تھے نا وہ قصاب تھے، تو اس لیے قصاب جو ہے نا وہ ہمیشہ گردن اڑانے کی بات کرتا ہے۔ اور یہ جو ایاز ہے یہ جو ہے نا یہ ایک سید زادہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کے کھڑا ہو پڑا کہ یہ سید زادہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک سید ہے، اور جو کربلا میں سید زادوں کے ساتھ ہوا ہے نا تو سید زادوں کا شیوا یہی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی گلا شکوہ ہی نہیں کرتے، تو اس لیے اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ایاز تو نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تو ایک سید ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں نے ویسے نہیں بتایا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نا وہ بزرگ جو تھا وہ چلا گیا، تو ایاز نے بتایا کہ اے بزرگ تو نے تو میرا راز کھول دیا۔ تو اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ یہ جو بزرگ ہے نا یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔